السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية وللحيضة، فقال لا، إنما يكفيك أن تهفي على رأسك 3 حثيات، رواہ مسلم۔ ابھی آپ کے سامنے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 105 پڑھی گئی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں: قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان امرأۃ اشد شعر رأسی، میں ایک عورت ہوں جو اپنے سر کے بال کو باندھتی ہوں۔ انی مانے بے شک میں، امرأۃ عورت، امرأۃ عورت، اشد میں باندھتی ہوں، اشد میں باندھتی ہوں، شعر رأسی اپنے سر کے بال کو، شعر مانے بال، رأس مانے سر، رأسی میرا سر یعنی اپنے سر، میں اپنے سر کے بال کو باندھتی ہوں۔ یعنی عورت کا بال کیسا ہونا چاہیے؟ چوٹی میں بندھا ہونا چاہیے اور بال کی حفاظت کرنا چاہیے، اور عورت کو زیب و زینت اختیار کرنا چاہیے۔ اسی لیے حضرت ام سلمہ نے کہا کہ میں ایک عورت ہوں کہ میں اپنے سر کے بال کو باندھتی ہوں۔ تو عورت کو چاہیے کہ اپنے سر کے بال کو سنوارے اور اس کو چوٹی میں باندھے، اس کو کھلا نہ رکھے۔ افانقضه لغسل الجنابہ، سوال آگے ہے، سوال یہ ہے کہ افانقضه لغسل الجنابہ، کیا میں اپنے سر کے بال کو کھولوں غسل جنابت کے لیے؟ افانقضه، کیا میں کھولوں؟ نقض ینقض مانے کھولنا، انقض میں کھولوں، استفہام کے لیے یعنی سوال ہے، مانے کیا، فا مانے تو، افا کیا، تو، انقض میں کھولوں، اس کو یعنی کس کو؟ سر کے بال کو۔ افانقضه، کیا میں اس کو کھولوں؟ لغسل الجنابتی، غسل جنابت کے لیے، غسل مانے غسل، جنابت مانے جنابت معروف ہے، یعنی ناپاکی کا غسل۔ افانقضه لغسل الجنابہ، کیا میں غسل جنابت کے لیے اس کو کھولوں؟ فقال لا، وفی روایت وللحیضہ، اور ایک روایت میں یعنی دوسری روایت میں ہے وللحیضۃ، یعنی جنابت کی جگہ پہ کیا ہے؟ حیض کا لفظ ہے، یعنی حیض کے غسل کے لیے میں اس کو کھولوں، یعنی سر کے بال کو کھولوں۔ دیکھیے جنابت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو کہ عورت کی منی نکل جائے، یعنی ہم بستری ہو یا اس کو احتلام ہو۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اس کو خون آئے، یعنی ہر عورت کو، ہر بالغ بچی کو، خاتون کو ہر مہینے خون آتا ہے شرمگاہ کے راستے سے، اس کو حیض کہا جاتا ہے، اور اس کو انگلش میں MC کہتے ہیں۔ تو یہ خون آتا ہے، تو یہ بھی خون آنے کے بعد عورت کو غسل کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک جنابت کا ہے کہ اسے احتلام ہو گیا یا پھر وہ ہم بستری کا معاملہ ہو گیا، تو دونوں صورتوں میں غسل واجب ہوتا ہے، یعنی ہم بستری ہو یا احتلام ہو یا اس طریقے سے حیض کا خون آ جائے، تو دونوں صورتوں میں غسل کرنا ہے، دونوں صورتوں میں غسل کرنا پڑتا ہے۔ اور یہی سوال یہاں پہ کیا کہ کیا میں غسل جنابت کے لیے اپنے بال کو کھولوں، یا یہ سوال کیا دوسری روایت کے مطابق کہ میں غسل حیض کے لیے اپنے سر کے بال کو کھولوں؟ فقال لا، تو آپ نے کہا نہیں، لا مانے نہیں، یعنی سر کے بال کو کھولنے کی، چوٹی کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں یہ تھوڑا پرابلم تھا، پانی کا مسئلہ تھا، پھر اس کے بعد بال عورتیں کھولتی تھی، پھر ان کو بنانا، پھر سنوارنا، اور یہ مشکل کام تھا، اور آج بھی مطلب خواتین کے لیے تھوڑا مشکل کام ہے۔ تو اگر وہ کھولتی ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نہیں کھولتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، کھول لیں تو اچھی بات ہے، سر کے بال کو کھول لیں، اچھی طریقے سے رگڑ رگڑ کر کے دھل لیں تو اچھی بات ہے۔ لیکن اگر وہ جو بال لٹک رہا ہے
جو چوٹی میں بندھا ہوا ہے، تو اس کو کھولے بغیر بھی غسل ہو سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ پانی بال کی جڑ تک پہنچنا چاہیے، بال کی جڑ تک پانی پہنچنا چاہیے۔ فقال اللہ، تو آپ نے کہا نہیں، مطلب یہ کہ اس بال کو کھولنا یہ ضروری نہیں ہے، چاہے غسل جنابت ہو یا غسل حیض ہو، دونوں صورتوں میں اپنے سر کے بال کو یعنی بال کی چوٹی کو کھولنا ضروری نہیں ہے، بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ مستحب ہے، اچھی بات ہے کہ اگر عورت کھول لیتی ہے تو اچھی بات ہے، اس کے لیے آسانی ہے، لیکن اگر وہ نہیں کھولتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بال کی جڑ میں پانی پہنچنا چاہیے۔ اسی کو آپ نے کہا انما یکفیکی ان تحثی علی رأسکی ثلاث حثیات، ثلاث حثیات، انما مانے بے شک، یقیناً، یکفی کی تمہیں کافی ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا، تمہارے لیے کافی ہوگا، انما یکفی کی تمہیں کافی ہوگا، تمہارے لیے کفایت کر جائے گا، انتحسی، انتحسی کا معنی ہوتا ہے پانی گرانا، چلو لے کر پانی گرانا، چلو میں پانی لے کر پانی گرانا۔ یہ چلو کسے کہتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں کو ملا کر ہتھیلی پر پانی رکھنا، یعنی یہ پانی رکھا ہوا ہے نیچے برتن میں، تو دونوں ہاتھ کو ڈال کر کے اپنے ہاتھ کو مطلب یہ دونوں انگلیوں کو ملا لینا، ہتھیلی کو ملا لینا، اور پھر اس میں پانی لے کر کے سر پہ ڈالنا، اسی کو کہتے ہیں انتحفی، یہ کہ تم چلو میں لے کر پانی بہاؤ، پانی گراؤ، علی رأسی کی اپنے سر پر، رأسی کی دیکھیے یہ فیمیل کے لیے یہ لیڈیز کے لیے، رأسی کی اس طرح اگر پڑھیں گے تو کس کے لیے استعمال ہوگا؟ مؤنث کے لیے، لیڈیز کے لیے، عورت کے لیے، اور اگر اس کو علی رأسی کا پڑھیں، کاف پہ زبر پڑھیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جنس ہو جائے گا، مذکر کے لیے، تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ علی رأسی کی، کیونکہ یہاں پہ خطاب کیا ہے؟ عورت سے ہے۔ انما یکفی کی لیڈیز کے لیے ہے، کاف کے نیچے زیر، اور اگر مذکر کے لیے ہوگا، جنس کے لیے، تو کاف ہوگا، لیکن یہاں خطاب کس کو؟ عورت کو ہے۔ انما یکفیکی ان تحثی علی رأسکی ثلاث حثیات، علی رأسکی اپنے سر پر، علی رأسکی اپنے، علی مانے پر، راس مانے سر، کاف مانے تمہارا، اب یہاں پہ کیا ہے؟ جو خطاب ہے یعنی اپنے سر پر، انما یکفی کی تمہیں کافی ہو جائے گا، ان تحسی علی رأسک کہ تم اپنے سر پر پانی گراؤ، ثلاث حسیات، ثلاث مانے تین، حسیات مانے چلو، چلو ابھی بتایا کہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر ہتھیلی میں پانی رکھنا، دونوں ہاتھوں کو ملا کر ہتھیلی میں پانی رکھنا، اس کو کہتے ہیں چلو۔ ان تحثی علی رأسک ثلاث حثیات کہ تم اپنے سر پر تین چلو پانی گراؤ، تین چلو پانی گراؤ مطلب کیا ہے؟ پانی گراؤ اور بال کی جڑ تک پانی پہنچاؤ، کیونکہ غسل کا مطلب یہ ہوتا ہے پورے بدن کو، پورے جسم کو پانی سے تر کرنا۔ غسل کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے جسم کے تمام حصے پر، سر سے لے کے پیر تک، ہر جگہ پانی بہانا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غسل، اس کو کہتے ہیں غسل۔ تو اب سر پر تین مرتبہ، تین لپ، تین چلو، تین مرتبہ ہاتھ میں پانی لے کر کے ڈالو، تو یہ تمہارا کیا ہوگا؟ غسل ہوگا۔ تو اب سر پہ جب پانی گرائیں گے تو صرف پانی گرانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ کہ بال کی جڑ تک پانی پہنچنا ہے، پورے بال کا بھیگنا ضروری نہیں ہے، یعنی بال جو بال کی جڑ ہے اور پھر جہاں تک لٹک رہا ہے، جو عورت کا ہوگا تقریباً 1 میٹر کا بال ہوتا ہے، یہ بال جو لٹک رہا ہے، یہ بال جو ہے پورے بال کو بھیگنا یہ شرط نہیں ہے، لیکن بال کی جڑ تک پانی پہنچنا یہ ضروری ہے، تبھی غسل ہوگا۔ اسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی گراؤ، 3 لپ، 3 چلو پانی ڈالو، مطلب صرف پانی گرانا نہیں ہے، پانی ڈالنا نہیں ہے۔ دوسری روایتوں کو جمع کرنے کے بعد جو مفہوم نکلتا ہے وہ یہ کہ بال کی جڑ تک پانی پہنچاؤ،
غسل کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ پورے جسم میں پانی بہانا، پورے جسم کو پانی سے تر کرنا، بھگانا، تب یہ غسل ہوگا۔ اور سر کے بال کی جو جڑ ہے وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، یہ غسل جنابت میں یا غسل حیض میں۔ ناپاکی کا جو بھی غسل ہوگا اس میں پورے جسم کو بھگانا ضروری ہوگا۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان امرأۃ اشد شعر رأسی، میں ایک عورت ہوں، اپنے سر کے بال کو مضبوطی سے باندھتی ہوں، یعنی چوٹی باندھتی ہوں۔ افانقضہ لغسل الجنابہ، کہ کیا میں ناپاکی کے غسل میں اس کو کھولوں، یعنی سر کے بال کو کھولوں؟ وفی روایت وللحیضہ، اور ایک روایت میں کیا حیض کے غسل میں اپنے سر کے بال کو کھولوں؟ فقال لا، تو آپ نے کہا نہیں، اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں، یعنی یہ ضروری نہیں ہے۔ انما یکفیک ان تحثی علی رأسک ثلاث حثیات، بس تمہیں کافی ہوگا کہ تو اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی گرا لو، 3 چلو، 3 لب، 3 ہتھیلی بھر کر پانی ڈال لو، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی پانی کو گرا کر کے اپنے بال کی جڑ تک پانی پہنچانا ہے۔ اس روایت سے جو سب سے اہم اور جو مرکزی مسئلہ ہے وہ یہ کہ عورت کو اپنے بال کی چوٹی کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے غسل جنابت میں یا غسل حیض میں، اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے اس کی تائید ایک تو یہ روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ نہیں، کھولنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بال، یعنی یہ سر کی جو بال ہیں، غسل میں اس کو کھولنا ضروری نہیں ہے، یعنی نہ کھولیں تو بھی غسل ہو جائے گا، سر کے بال کو نہ کھولنا بھی جائز ہے، یعنی نہانا ہو غسل جنابت کے لیے یا ناپاکی غسل کے لیے یا حیض کے غسل میں، تو سر کے بال کو کھولنا بھی جائز ہے، مطلب ضروری نہیں ہے کہ سر کے بال کو کھولے تبھی غسل ہوگا۔ کوئی عورت بغیر کھولے ہوئے غسل کر لے تو اس کا غسل کیا ہوگا؟ درست ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عورتوں کو غسل جنابت اور غسل حیض کے لیے سر کے بال یعنی سر کی چوٹی کو کھولنے کا حکم دیتے تھے۔ یعنی حضرت عائشہ کی روایت، ام سلمہ کی روایت کیا کہتی ہے کہ چوٹی کا کھولنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم کو کافی ہو جائے گا کہ پانی ڈال لو، یعنی بال کی جڑ تک۔ لیکن عبداللہ بن عمر بہت مشہور صحابی ہیں، انہوں نے کیا حکم دیا تھا، کیا بیان دیا تھا کہ عورت کو غسل حیض میں اور ناپاکی کے غسل میں بال کی چوٹی کا کھولنا ضروری ہے، ان کا کہنا تھا تبھی غسل ہوگا۔ جب یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی کہ عبداللہ بن عمر اس طرح بیان کرتے ہیں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، روایت میں ہے کہ اس پر انہوں نے اظہار تعجب کیا کہ عبداللہ کو تو اس مسئلے کا علم نہیں ہے، یعنی تعجب کیا کہ مطلب اتنی موٹی بات، اتنی مشہور بات ان کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ چوٹی کھولنا ہے کہ نہیں کھولنا ہے۔ اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کہتے ہیں کہ سر کے بال کی چوٹی غسل حیض میں غسل جنابت میں کھولنا ہے، تو وہ کیسے عورتوں کو بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں؟ حضرت عائشہ کہتے ہیں وہ کیسے وہ مطلب بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں؟ اس سے تو بہتر ہے کہ وہ عورتوں کو سر مڑوانے کا حکم دے دیں، نہ رہے گا بال، نہ کھولنا پڑے گا، اس سے بہتر ہے کہ وہ کھولنے کا حکم دے دیں۔ یعنی اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتلانا چاہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ رخصت دی ہے کہ وہ اپنے سر کے بال کو نہ کھولیں، غسل جنابت میں غسل حیض میں سر کے بال کو چوٹی کو کھولنا ضروری نہیں ہے۔ تو پھر عبداللہ بن عمر کیوں کہتے ہیں کھولو؟ کیوں کہتے ہیں کھولو؟ اس سے بہتر ہے کہ عورت کو کہے کہ اپنے سر کے بال کو حلق کر دیں، کٹا دیں۔ یعنی عبداللہ بن عمر کی یہاں پہ غلطی تھی، یہ ان سے سہو ہو گیا تھا، بھول ہو گئی تھی، وہ سمجھ نہیں پائے، اور یہ مسئلہ عورتوں سے جڑا ہوا ہے، اور ظاہر ہے عورتوں سے جڑا ہوا معاملہ ہے تو عورتوں کو اس کے زیادہ علم ہوگا کہ کیا کرنا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیگر جو صحابیات ہیں انہوں نے جو روایت بیان کی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو تعلیم دی ہے، غسل کا طریقہ بتایا ہے،
اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مسئلے کو نہیں جان پائے اور اس میں ان سے یہ غلطی ہو گئی۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ غسل جنابت میں یا غسل حیض میں عورت کو اپنے سر کے بال کی یا چوٹی کو کھولنا ضروری نہیں ہے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر ایک، عورت کو بال رکھنا چاہیے اور اسے چوٹی بنا کر مضبوطی سے باندھنا چاہیے، یعنی بال رکھنا چاہیے عورتوں کو اور اسے چوٹی بنا کر مضبوطی سے باندھ کر رکھنا چاہیے اور اپنے بال کی حفاظت کرنا چاہیے، زیب و زینت اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہے کہ سوال پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہے کہ علم سیکھنا چاہیے، اپنے مخصوص مسائل کو جاننا چاہیے۔ مخصوص مسائل، جیسے یہاں پہ عورت کا مسئلہ ہے کہ وہ نہائے غسل کرے تو اپنے بال کو کھولے گی یا نہیں کھولے گی، یہ ایک مسئلہ ہے، دین کا ایک باب ہے۔ تو اس میں شرمانا نہیں چاہیے کہ میں کیسے نہاؤں، کیا طریقہ ہوگا، بال کھولنا ہوگا نہیں کھولنا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتیں بھی دین کا علم سیکھتی تھی اور مخصوص مسائل بھی جانتی تھی، کو سیکھتی تھی۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ دین سیکھنے سکھانے میں شرم و حیا رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، یعنی کبھی دین کے کسی مسئلے کو، دین کی کسی بات کو صرف اس وجہ سے نہ سیکھنا کہ مجھے شرم آ رہی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دین سیکھنے یا سکھانے میں شرم و حیا رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہے کہ غسل میں بال کی چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے، وہ غسل چاہے حیض کا ہو، چاہے نفاس کا ہو یا غسل جنابت ہو، بال کی چوٹی کھولنا عورت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر کھولتی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اس کا کھولنا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ جنابت کا غسل کرنا چاہیے اور یہ واجب ہے، یعنی اگر عورت کو احتلام ہو جائے یا ہم بستری ہو جائے یا خون بند ہو جائے، یعنی حیض اور نفاس کا، تو اس پر کیا ہے، غسل کرنا ضروری ہے، اس پر غسل کرنا چاہیے، جنابت کا غسل کرنا چاہیے اور یہ واجب ہے۔ ساتویں اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ بال کی جڑ میں پانی پہنچانا چاہیے، غسل میں بال کی جڑ تک پانی پہنچانا چاہیے تبھی غسل ہوگا، بال کی جڑ تک پانی پہنچانا یہ کیا ہے، ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔